انصاری صاحب، کیا صورتحال ہے؟ دو امپریشن ہمیں ملتے ہیں، ایک یہ کہ بہترین گورننس ہو رہی ہے، دوسری یہ مل رہی ہے کہ نمائشی گورننس ہو رہی ہے، اور اختیارات کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورننس بہترین ہو رہی ہے۔ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی صافی صاحب، یہ تاثر بھی آتا ہے کہ جو گورننس ہے وہ نمائشی بھی ہو رہی ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن گورننس میں یہ ہے کہ کام ہو بھی رہے ہیں۔ ہمیں بالکل غیر جانبدار ہو کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم پچھلا بزدار دور دیکھیں اور مریم نواز دور دیکھیں تو ان کا تو آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو پھر شہباز شریف اور مریم نواز کا موازنہ کیا جائے، تو اس میں مریم نواز کیونکہ شہباز شریف سے ذرا ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، کام کر رہی ہیں، اور اس میں کام کچھ نظر بھی آ رہا ہے۔ اس میں کئی چیزیں جو لاہور میں اور یا پنجاب میں ہاسپٹل بن رہے ہیں، اور کچھ اسپیشلی ماحولیات میں کام ہوا۔ اس میں آپ دیکھیں لاہور میں جو ایک 30 ملین کا کوڑا تھا، جس کو کہتے ہیں کہ 43 ایکڑ پر، وہ اتنا برا لگتا تھا رنگ روڈ کے ساتھ، وہاں تقریباً چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مٹی ہے، اس کو پارک بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوا۔ اس کو روڈا نے لیا تھا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کو بنا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو آپ دیکھیں، اس میں لا اینڈ آرڈر پہ بھی کام کیا گیا، اور اس میں آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے۔ اگر میں آپ کو ڈیٹا دکھاؤں جو ہینیس کرائم لاہور میں ہوا 2024 میں، اس کے جو پہلے 3 ماہ تھے، اس میں جو اس وقت پہلے 3 ماہ ہیں 2025 کے، اس میں تقریباً 50% کمی ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور اسی طرح جو میں آپ کو بتاؤں، اس میں جناب ڈکیٹی اور مرڈر تھے، وہ 2024 کے پہلے 3 ماہ میں 4 ہوئے، اس بار صرف 3 ہوئے، اور صرف 2 ہوئے ہیں۔ تو اس میں اور بھی دیکھیں، جو موٹر سائیکل سنیچنگ تھی وہ 57% کم ہوئی۔ اسی طرح اسپیشلی اب رمضان کا موازنہ کریں تو رمضان میں بہت کرائم ہوتا تھا، لیکن اس بار رمضان میں جو کرائم ہوا وہ تقریباً بہت کم رہا، اور اس میں بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لاہور کی جو 16 بڑی شاپنگ ایریاز تھے، اس میں سے 6 سنیچنگ وغیرہ کے ایک بھی 15 کو کال موصول نہیں، بڑے شاپنگ ایریا سے وہاں سائیکل پر خواتین کا گشت بڑھایا گیا۔ یہ تو رہی لا اینڈ آرڈر کی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر میں ہم پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ پولیس کا کلچر تبدیل نہیں ہو رہا، اسپیشلی غریب لوگوں کے لیے تھانوں میں کا کلچر چینج نہیں ہو رہا، وہ اس کی بھی بہت اصل ضرورت ہے۔ وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ایک حصہ بنتا ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور میں اسپیشلی اچھا کام ہو رہا ہے، اچھی ٹیم کر رہی ہے لاہور میں کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی گورننس کی، اس میں مریم نواز صاحبہ یہ کوئی شبہ نہیں اچھا کام کر رہی ہیں۔ وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیتی ہے، لیکن ایک چیز بڑی دیکھنے میں آتی ہے جو نمائشی کہتے ہیں۔ اگر فرض کریں لاہور میں کوئی 4 طوطے پکڑے گئے تو وہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے کہنے پر 4 طوطے پکڑ لیے گئے، تو اس چیز کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خبر دینے والی بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہونی بھی چاہیے۔ صفائی ستھرائی کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے، اور پہلے سے بہتر نظر آتا ہے، شہر بھی نظر آتا ہے، اور بھی شہر نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہا جاتا ہے یا مریم اورنگزیب کا کہا جاتا ہے؟ نہیں، کئی خبریں ایسی آتی ہیں، فرض کے لاہور میں 2 ریچھ پکڑ لی کسی نے، اس میں خبر یہ آتی ہے کہ مریم نواز کی ہدایت پر مریم اورنگزیب کا ایکشن ہوا، اور اس میں افسران نے وہ تو روٹین میں پکڑ لیے، تو اس طرح نمائشی ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا چیزوں کو، وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو تو جس کو وزیر اعلیٰ خود انوالو ہو، لیکن دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں گورننس میں، جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نظام پچھلے 20 سال میں بگڑا ہو، اگر اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں تو 3-4 سال میں اس کی کچھ شکل نظر آئے گی، لیکن ابھی تک یہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کسی طرح کنٹرول نہیں کر پائے۔ پیچھے آپ کے سامنے میو ہاسپٹل کا واقعہ ہوا، ادویات کا مسئلہ ہے، اور آپ کو ایک حیرانگی کی بات ہے، انہوں نے پنجاب میں کچھ سکول 140 سکول ہیں غالباً، وہ انہوں نے این جی اوز کو دیے۔ وہاں دیکھیں مجھے ٹیچرز ملے جو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہ رہے، ہماری خبر نہیں بن پا رہی۔ وہ کہتا ہے سر ہمیں 18,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ ایک ٹیچر کو 18,000 تنخواہ کس طرح پڑھائے گا وہ، جبکہ منیمم تنخواہ 37,000 ہے؟ تو اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کے حوالے کرنے سے۔ یہ ہے عام کہ وہ اسمبلی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی چیف منسٹر، اسی طرح وہ ایون باقی وزراء کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ صرف
3 خواتین اور چند بیوروکریٹ صوبے کو چلا رہے ہیں، یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل یہ تاثر درست ہے. جو مریم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ مریم اورنگزیب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، عظمیٰ بخاری ہیں، اور 1-2 لوگ اور ہیں جن کو کہتے ہیں ان کی کچن کیبنٹ ہے. اور جو ایم پی ایز ہیں ان کو اس طرح جب تک بلایا نہ جائے ملنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے ایم پی ایز چلے جاتے تھے، اپنے کام لے کے چلے جاتے تھے، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی چیز ہوگی میں اس طرح نہیں کروں گی، میں اس کو میرٹ پہ دیکھوں گی اور میرٹ پہ کروں گی، اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تھرو ڈپارٹمنٹ آئیں گی، میں اس کو دیکھوں گی. بات ویسے ہے بھی ٹھیک. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے ایم پی اپنی چیزیں لے کے پہنچے اور چیف منسٹر آرڈر کرتی رہے. ہم نے کئی چیزوں میں دیکھا ہے کسی حد تک، کافی حد تک کہہ لیں کہ اس پہ وہ چیزیں جو سمری آتی ہے اس پہ دخل اندازی وہ نہیں کرتی ہیں اور اسے اپروو کر کے واپس بھیج دیتی ہیں. جہاں ان کی اختیار ہے وہاں وہ کر بھی سکتی ہیں. تو یہ ان کو شکایت بھی ہے ایم پی ایس کو کہ ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں اپنے مسائل رکھنے کا موقع نہیں ملتا. اسی میں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے اپنی موجودگی میں مختلف اضلاع کے ایم پی ایس کو بلایا، ان کی شکایتیں سنی، ان کی چیزیں سنی، مریم صاحبہ کو انہوں نے ہدایت دی. مریم صاحبہ خود اچھی طرح کام جانتی ہیں کیونکہ وہ ان کے والد صاحب پرائم منسٹر رہے، چیف منسٹر بھی پنجاب کے رہے، ان کو کام آتا بھی ہے، اور اب بھی ان کے پیچھے نواز شریف کی پوری سپورٹ ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے، نواز شریف نے وہ تاثر بھی ظاہر کیا کہ ایم پی ایس سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کو بلا کے انہوں نے گھر پہ ملایا، ان کی چیزیں سنی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے کوئی بھی ایم پی اے ملنے چلا جائے اور اپنی کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ لے کے چلے جائے، اپنے علاقے کے مسائل لے کے چلے، ایسا نہیں ہے. جو بھی آنا ہے تھرو پراپر چینل اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آنا ہے. تو یہ تو ایم پی ایس کی شکایت جو ہے نا وہ درست ہے، اور اس کا یقین یہ ہے، اس کا جو بھار ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اوپر ہے. اس کے پاس 90-100 ایم پی اے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کام لے کر، تو وہ ان کا بھار جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ تاثر جو ہے وہ درست ہے.